بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام 23 دسمبر 1903۔ فرمایا عبداللطیف صاحب ایک اسوہ چھوڑ گئے ہیں جس کی اتباع جماعت کو چاہیے۔ ایک انگریز کا ذکر تھا جو کہ اپنی عقیدت حضرت اقدس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کشمیر میں ایک بڑا ہوٹل بناؤں اور وہاں ہر ملک و دیار کے لوگ جو سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں ان کو تبلیغ کروں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا ہمیں اس سے دنیا داری کی بو آتی ہے، اگر اسے سچا اخلاص خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اس کی غرض تحصیل دین ہے تو اول یہاں آ کر رہے۔ سنت اللہ کے آگے عقل کی بھی کچھ پیش نہیں چلتی۔ عقل تو یہی چاہتی تھی کہ فی الفور ان باتوں کو مان لیا جاوے جو ہم نے پیش کی ہیں، مگر سنت اللہ نہ چاہتی تھی۔ کسی فرقے میں شامل ہونے کے لیے سچا جوش اسی وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ اول کامل وجوہات دل میں جانشین ہوں، اس کے بعد پھر وہ شخص ہر ایک بات کو قبول کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بڑے بڑے نقصان برداشت کیے۔ ان کو اس بات کا علم تھا کہ صحبت سے جو بات حاصل ہوتی ہے وہ اور طرح ہرگز حاصل نہ ہوگی۔ حسن ظن بھی اگرچہ عمدہ شے ہے مگر افراد تک اسے پہنچانا غلطی ہے۔ ہمارے حصے کا جو یورپین ہوگا ہم خود اسے پہچان لیں گے کہ یہ ہے۔ عجائبات قدرت دکھلانے کے لیے ضروری ہے کہ مخالفت بھی ہو اور روکنے والے بھی ہوں، کیونکہ بغیر اس کے خدا تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ کا پتہ کیسے لگ سکتا ہے۔ 24 دسمبر 1903۔ فرمایا یہ ایک معجزہ ہے اور بڑی خوبی کا معجزہ ہے، بشرطے کے انصاف سے اس پر نظر کی جاوے کہ آج سے 23 یا 24 برس پیشتر کی کتاب برائن احمدیہ تصنیف شدہ ہے اور اس کی جلدیں اسی وقت کی ہر ایک مذہب اور ملت کے پاس موجود ہیں۔ یورپ بھی بھیجی گئیں، امریکہ میں بھی بھیجی گئی، لندن میں اس کی کاپی موجود ہے۔ اس میں بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ فوج در فوج تمہارے ساتھ ہوں گے۔ حالانکہ جب یہ کلمات لکھے اور شائع کیے گئے تھے اس وقت فرد واحد بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی جو کہ بطور گواہ اس میں لکھی ہوئی ہے، رب لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین، الانبیاء آیت 90۔ خدا تعالیٰ کے اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ تو اکیلا ہے، اور پھر تاکید کی کہ تو مخلوق کی ملاقات سے تھکنا مت اور چین بجبی نہ ہونا۔ تو اب غور کرنے کی جا ہے کہ کیا یہ کسی انسان کا اقرار ہو سکتا ہے، اور پھر ایک زبان میں نہیں بلکہ 4 زبانوں میں یہ الہام فوج اور فوج لوگوں کے ساتھ ہونے کا ہے، یعنی انگریزی، اردو، فارسی، عربی میں۔ بڑے بڑے گواہ اگرچہ ہمارے مخالف ہیں موجود ہیں، محمد حسین بھی زندہ ہے، یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ بتلا سکتے ہیں کہ اس وقت کون کون ہمارے ساتھ تھا، بلکہ وہ ایک گم زمانہ تھا، کوئی مجھے نہ جانتا تھا۔ اب دیکھو کہ وہ بات کیسی پوری ہوئی ہے۔ حالانکہ ہر فرقہ اور ملت کے لوگوں نے ناخنوں تک مخالفت میں زور لگایا اور ہماری ترقی اور کامیابی کو روکنا چاہا، لیکن ان کی کوئی پیش نہ گئی، اور اس مخالفت کا ذکر بھی اسی کتاب برائن احمدیہ میں موجود ہے۔ اب بتلاویں کہ کیا یہ معجزہ ہے کہ نہیں۔ ہم ان سے نظیر طلب کرتے ہیں کہ آدم سے لے کر اس وقت تک وہ کسی ایک مفتری کی خبر دیویں کہ اس نے افتراء اللہ کیا ہو اور اس پر مصر رہ کر 24 یا 25 سال کا زمانہ پایا ہو۔ یہ ایک بڑا نشان اور معجزہ ہے۔ اسے عقل مندوں اور اہل رائے کو دکھلاؤ اور ان کے سامنے پیش کرو کہ وہ اس کے نظیر پیش کریں کہ اس طرح کی پیش گوئی اور باوجود اس قدر مخالفت کے پھر پوری ہو جاوے۔ ایک طالب حق کے لیے یہ معجزہ کافی ہے۔ 25 دسمبر 1903۔ شام کے وقت بہت سے احباب بیرون جات سے آئے ہوئے تھے۔ حضور نے میاں نجم الدین صاحب محتمم لنگر خانہ کو بلوا کر تاکیداً فرمایا دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کو تم شناخت کرتے ہو اور بعض کو نہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تواضع کرو۔ سردی کا موسم ہے، چائے پلاؤ اور تکلیف کسی کو نہ ہو۔ تم پر میرا حسن ظن ہے کہ مہمانوں کو آرام دیتے ہو، ان سب کی خوب خدمت کرو۔ اگر کسی کو گھر یا مکان میں سردی ہو تو لکڑی یا کوئلے کا انتظام کر دو۔ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے روشنی نہ ہو تب تک انسان کو یقین نہیں ملتا، اس کی باتوں میں تناقض ہوگا۔ دینی اور دنیاوی علوم میں یہ فرق ہے کہ دنیاوی علوم کی تحصیل اور ان کی باریکیوں پر واقف ہونے کے لیے تقویٰ اور طہارت کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک پلید سے پلید انسان خواہ کیسا ہی فاسق فاجر ہو ظالم ہو وہ ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ چوڑے چمار بھی ڈگریاں پا لیتے ہیں، لیکن دینی علوم اس قسم کے نہیں ہیں کہ ہر ایک ان کو حاصل کر سکے۔ ان کی تحصیل کے لیے تقوی اور طہارت کی ضرورت ہے، جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، الواقعہ آیت 80۔ پر جس شخص کو دینی علوم حاصل کرنے کی خواہش ہے اسے لازم ہے کہ تقوی میں ترقی کرے۔ جس قدر وہ ترقی کرے گا اسی قدر لطیف دقائق اور حقائق اس پر کھلیں گے۔ تقوی کا مرحلہ بڑا مشکل ہے، اسے وہی طے کر سکتا ہے جو بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی پر چلے، جو وہ چاہے وہ کرے، اپنی مرضی نہ کرے۔ بناوٹ سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہرگز نہ ہوگا، اس لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے، اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو دعا کرے اور ایک طرف کوشش کرتا رہے۔ خدا تعالیٰ نے دعا اور کوشش دونوں کی تاکید فرمائی ہے۔ ادعونی استجب لکم میں تو دعا کی تاکید فرمائی، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت ہے 70 میں کوشش کی۔ جب تک تقوی نہ ہوگا اولیاء اور رحمان میں ہرگز داخل نہ ہوگا، اور جب تک یہ نہ ہوگا حقائق اور معرف ہرگز نہ کھلیں گے۔ قرآن شریف کی عروس اسی وقت پردہ اٹھاتی ہے جب اندرونی غبار دور ہو جاتا ہے، مگر افسوس ہے کہ جس قدر محنت اور دعا دنیاوی امور کے لیے ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی اس قدر بالکل نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو عام رسمی رواجی الفاظ میں کہ صرف زبان پر ہی وہ مضمون ہوتا ہے، نہ کہ دل میں۔ ایسے اپنے نفس کے لیے تو بڑے سوز اور گدازش سے دعائیں کرتے ہیں کہ قرض سے خلاصی ہو، یا فلاں مقدمہ میں فتح ہو، یا قرض سے نجات ملے، یا مرض سے نجات ملے، مگر دین کے لیے ہرگز وہ سوزش و گدازش نہیں ہوتی۔ دعا سے لفظوں کا نام نہیں کہ موٹے اور عمدہ لفظ بول دے، بلکہ یہ اصل میں ایک موت ہے۔ ادعونی استجب لکم کے یہی معنی ہیں کہ انسان سوز و گدازش میں اپنی حالت موت تک پہنچا دے، مگر جاہل لوگ دعا کی حقیقت سے ناواقف اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔ جب کوئی خوش قسمت انسان ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا اور اس کے افکار کیا شے ہے، اصل بات تو دین ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہوا تو سب ٹھیک ہے۔ شب تنور گزشت و شب سمور گزشت، یہ زندگی خواہ تنگی سے گزرے خواہ فراخی سے، وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ کوئی پاک نہیں بن سکتا جب تک خدا تعالیٰ نہ بناوے۔ جب خدا تعالیٰ کے دروازے پر تذلل اور عیز سے اس کے روح گرے گی تو خدا تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور وہ متقی بنے گا، اور اس وقت وہ اس قابل ہو سکے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ سکے۔ اس کے بغیر جو کچھ وہ دین پکارتا ہے اور عبادت وغیرہ کرتا ہے وہ ایک رسمی بات اور خیالات ہیں کہ آبائی تخلیص سے سنا کر بجا لاتا ہے، کوئی حقیقت اور روحانیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اس سے پیشتر بھی میں نے لکھا ہے کہ ہم لیلۃ القدر کے دونوں معنوں کو مانتے ہیں، ایک وہ جو عرف عام میں ہے کہ بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا تعالیٰ ان میں دعائیں قبول کرتا ہے، اور ایک اس سے مراد تاریکی کے زمانے کی ہے جس میں عام ظلمت پھیل جاتی ہے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بڑے قابل قدر ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ اور اس کا ایک بڑا لشکر ہو، دشمن کے مقابلے کے وقت سب لشکر بھاگ جاوے اور صرف ایک یا دو آدمی رہ جاویں اور انہی کے ذریعے سے اسے فتح حاصل ہو، تو اب دیکھ لو کہ ان ایک یا دو کی بادشاہ کی نظر میں کیا قدر ہوگی۔ پس اس وقت جب کہ ہر طرف دہریت پھیلی ہوئی ہے، کوئی تو قول سے اور کوئی عمل سے خدا تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، ایسے وقت میں جو خدا تعالیٰ کا حقیقی پرستار ہوگا وہ بڑا قابل قدر ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی لیلۃ القدر کا زمانہ تھا۔ اس وقت کی تاریکی اور ظلمت کی بھی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایک طرف یہود گمراہ، ایک طرف عیسائی گمراہ، ادھر ہندوستان میں دیوتا پرستی، آتش پرستی وغیرہ، گویا سب دنیا میں بگاڑ پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت بھی جبکہ ظلمت انتہا تک پہنچ گئی تھی تو اس نے تقاضا کیا تھا کہ ایک نور آسمان سے نازل ہو۔ وہ نور جو نازل ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تھی۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جب ظلمت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو وہ نور کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے کہ جب چاند کی 29 تاریخ ہو جاتی ہے اور رات بالکل اندھیری ہو جاتی ہے تو نئے چاند کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کو بھی خدا تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا ہے، جیسے کہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی طرح جب نور اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو، اور اسی طرح سے یہ قیامت تک رہے گا کہ ایک وقت نور کا غلبہ ہوگا اور ایک وقت ظلمت کا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے اور ایسا مقام ہے کہ آخر فنا ہے،
اندر ہی اندر اس فنا کا سامان لگا ہوا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے مگر خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا شناسی کی طرف قدم جلد اٹھانا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا مزہ اسے آتا ہے جو اسے شناخت کرے، اور جو اس کی طرف صدق و وفا سے قدم نہیں اٹھاتا اس کی دعا کھلے طور پر قبول نہیں ہوتی، اور کوئی نہ کوئی حصہ تاریکی کا اسے لگا ہی رہتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف ذرا سی حرکت کرو گے تو وہ اس سے زیادہ تمہاری طرف حرکت کرے گا، لیکن اول تمہاری طرف سے حرکت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ خام خیالی ہے کہ بلا حرکت کیے اس سے کسی قسم کی توقع رکھی جاوے۔ یہ سنت اللہ اسی طریق سے جاری ہے، یہ سنت اللہ اسی طریق سے جاری ہے کہ ابتدا میں انسان سے ایک فعل صادر ہوتا ہے، پھر اس پر خدا تعالیٰ کے ایک فعل نتیجتاً ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے مکان کے کل دروازے بند کر دے گا تو یہ بند کرنا اس کا فعل ہوگا، خدا تعالیٰ کا فعل اس پر یہ ظاہر ہوگا کہ اس مکان میں اندھیرا ہو جاوے گا۔ لیکن انسان کو اس کوچے میں پڑھ کر صبر سے کام لینا چاہیے۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے سب نیکیاں کی، نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، صدقہ خیرات بھی دیا، مجاہدہ بھی کیا، مگر ہمیں وصول کچھ نہ ہوا۔ تو ایسے لوگ شقی ازلی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ انہوں نے سب اعمال خدا تعالیٰ کے لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فعل کیا جاوے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو اور خدا تعالیٰ اس کا اجر اسی زندگی میں نہ دیوے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ شکوک و شبہات میں رہتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ ہے بھی کہ نہیں۔ ایک پارچہ سلا ہوا ہو تو انسان جان لیتا ہے کہ اس کے سینے والا ضرور کوئی ہے۔ ایک گھڑی ہے، وقت دیتی ہے، اگر جنگل میں بھی انسان کو مل جاوے تو وہ خیال کرے گا کہ اس کا بنانے والا ضرور ہے۔ بس اسی طرح خدا تعالیٰ کے افعال کو دیکھو کہ اس نے کس کس قسم کی گھڑیاں بنا رکھی ہیں اور کیسے کیسے عجائبات قدرت ہیں۔ ایک طرف تو اس کی ہستی کے عقلی دلائل ہیں، ایک طرف نشانات ہیں، وہ انسان کو منوا دیتے ہیں کہ ایک عظیم الشان قدرتوں والا خدا موجود ہے۔ وہ پہلے اپنے برگزیدوں پر اپنا ارادہ ظاہر فرماتا ہے، اور یہی بھاری شے ہے جو ایمان جو انبیاء علیہ السلام لاتے ہیں اور جس کا نام پیش گوئی ہے۔ ایک انسان کاغذ کا کبوتر بنا کر دکھلاوے تو اس کے نظیر دوسرے بھی کر کے دکھا دیتے ہیں اور اسے اعجاز میں شمار نہیں کیا جاتا، مگر پیش گوئی کا میدان وسیع ہے، اس کے نظیر پیدا کرنا انسان کا کام نہیں۔ ہزار ہزار برس پیشتر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے ارادے سے اطلاع دیتا ہے، اور پھر وہ بات اپنے وقت پر پوری ہو کر رہتی ہے۔ مثلا براہین کی پیشگوئیوں کو دیکھو کہ جس قدر مخالفت ہو رہی ہے، مقدمات ہوئے، گورنمنٹ تک نوبت پہنچی، یہ سب اول سے اس میں درج ہیں، اور پھر کامیابی، فتح اور نصرت کی خبر اول سے ہی دے دی۔ کوئی سوچ کر بتلاوے کہ اس میں کیا فریب اور شعبدہ ہے۔ 23-24 سال پیشتر کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ کوئی بتلا سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کون ہوتا تھا؟ اگر اہل الرائے کے نزدیک یہ کہ انسانی فعل ہے اور خدا تعالیٰ کا نہیں ہے تو وہ اس کے نظیر پیش کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جبکہ یہ حال ہے تو پھر اسے کیوں خدا تعالیٰ کا کلام نہ کہا جاوے؟ جس قدر لوگ ہماری صحبت میں رہنے والے ہیں ان میں کوئی اٹھ کر بتلاوے کہ کیا کوئی ایسا فرد بشر بھی ہے کہ اس نے کوئی نشان نہ دیکھا ہو۔ ہمارے پر سلطنت ایسے لوگوں کی ہے جو سچے اور کامل خدا سے بالکل بے خبر ہیں، دنیاوی امور میں اس قدر مصروفیت ہے کہ دین سے بالکل غافل رہے، اور وہی فلسفے کا زور، اس لیے دہریت ان میں آ گئی۔ اب ہمارا بڑا کام یہ ہے کہ نئے سرے سے بنیاد ڈالیں اور ان کو دکھا دیں کہ خدا ہے۔ ہر ایک ہمارے پاس کسی نہ کسی ضرورت کے لیے آتا ہے، مگر اصل میں بڑی ضرورت خدا شناسی کی ہے۔ اسی کے نہ ہونے سے گناہ ہوتا ہے۔ کتا ایک ذلیل سے ذلیل جانور ہے، مگر اس سے خوف زدہ ہو کر وہ راہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جس راہ میں اسے علم ہو کہ سانپ یا بھیڑیا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ ادنی ترین جانوروں سے ڈرتا ہے تو کیا خدا کے وجود کا اسے اتنا بھی خوف نہیں کہ اسے ڈر کر گناہ سے باز رہے؟ زہر اس کے سامنے ہو تو اسے نہیں کھائے گا، لیکن گناہ کو دیدہ دانستہ کر لے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں ہے، حالانکہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اس نے ایک جہنم یہاں بھی تیار کر رکھا ہے کہ جب کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا بھی ساتھ ہی پاتا ہے۔ جس کسی کی جہنمی زندگی ہے وہ خوب محسوس کر لے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ جرائم پیشہ کا وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ جو شخص دلیری اور چالاکی سے گناہ کرتا ہے اس کا انجام بد ہوتا ہے۔ یہ تو جسمانی طور پر گناہ کی سزا ہے، لیکن روحانی طور پر بھی جو شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ جہنم ہی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ حیوانوں کی طرح کھا پی لیا اور عورتوں کے پاس ہو آیا؟ اگر اسی کا نام زندگی ہے تو
تو بتلاؤ کہ حیوانوں میں اور اس میں کیا فرق ہے، اور حیوانوں سے زائد قوا عقل و فکر وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے اسے کیوں دیے ہیں؟ جو لوگ ان قوا سے کام نہیں لیتے ان کو خدا تعالیٰ اذل از نام قرار دیتا ہے، یہ اس لیے کہ اس نے قوا کو معطل کر دیا۔ بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان کو حقیقی طور پر معلوم ہو جاوے کہ خدا ہے۔ جس قدر جرائم، معاصی اور غفلت وغیرہ ہوتی ہے، ان سب کی جڑ خدا شناسی میں نقص ہے۔ اسی نقص کی وجہ سے گناہ میں دلیری ہوتی ہے، بدی کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور آخرکار بد چلنی کی وجہ سے عاطشہ کی نوبت آتی ہے، پھر اس سے جزام ہوتا ہے جس سے نوبت موت تک پہنچتی ہے۔ حالانکہ اگر بدکار آدمی بدکاری میں لذت حاصل نہ کرے تو خدا تعالیٰ اسے لذت اور طریق سے دے دے گا یا اس کے جائز وسائل بہم پہنچا دے گا۔ مثلا اگر چور چوری کرنا ترک کر دے تو خدا تعالیٰ اسے مقدر رزق ایسے طریق سے دے دے گا کہ حلال ہو اور حرام کاری نہ کرے، تو خدا تعالیٰ نے اس پر حلال عورتوں کو دروازہ بند نہیں کر دیا۔ اس لیے بد نظری اور بد کرداری سے بچنے کے لیے ہم نے اپنی جماعت کو کثرت ازدواج کی بھی نصیحت کی ہے کہ تقویٰ کے لحاظ سے اگر وہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنا چاہیں تو کر لیں، مگر خدا تعالیٰ کی معصیت کے مرتکب نہ ہوں۔ پھر گناہ کر کے جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔